اور جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا و آخرت میں عزتوں سے اور رتبوں سے نوازا۔ اس دین کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین دین اسلام ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ اور کوئی دین تلاشنا چاہے، ڈھونڈنا چاہے، تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے اور کوئی دوسرا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم عام سے لوگوں کو بڑی عزتیں اور بڑے مقام عطا فرمائے۔ یہ اسلام نہ ہوتا یا ہم مسلمان نہ ہوتے تو یقیناً ہمارا بھی ذکر قرآن کے الفاظ کے مطابق ان لوگوں کے ساتھ کیا جانا تھا کہ جن کی وجہ سے اور جن کے لیے جہنم کو تخلیق کیا گیا۔ رب کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما کر ہمیں مسلمان بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہنم سے نجات کی نوید اور خوشخبری عطا فرمائی۔ اسی لیے بزرگان دین ہمیشہ اپنے لیے یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ رب تعالیٰ ان کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ان کی دعاؤں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایمان کی دولت ان کے نزدیک کس قدر بڑی اور کس قدر اہمیت رکھتی ہے، کہ انسان دعاؤں میں وہی چیز مانگتا ہے کہ جس کی اسے ضرورت ہو یا جس کی ویلیو اور جس کی اہمیت اس کی نظر میں دوسری چیزوں کے مقابلے میں بڑھ کر ہو۔ تو ہمارے جتنے بزرگان دین، جتنے اولیاء کاملین یہاں دنیا میں تشریف لائے، جن کی سیرت اور جن کے کردار کو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، ان تمام کی نظر میں اسلام کی اہمیت اتنی تھی کہ وہ رب تعالیٰ سے اپنی ہر دعا میں ایمان پر خاتمے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور یہی وہ سبق ہمیں بھی دے گئے کہ ہمیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا وہ ہمارے اختیار میں نہ تھا، رب تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ مسلمان پیدا کیے، لیکن اب اسلام پر قائم رہتے ہوئے زندگی گزارنا یہ ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احسان ہم پر فرمایا وہ احسان کہیں ہمارے ہاتھوں سے ضائع نہ ہو جائے۔ وہ ایمان کی دولت کے جو رب نے جو ہمیں عطا فرمائی اور دنیا میں موجود اربوں کی تعداد میں انسانوں میں سے رب تعالیٰ نے ہمارا بحیثیت مسلمان انتخاب فرمایا ہے، یہ اس کا احسان ہے ہم لوگوں پر۔ تو ان بزرگان دین کی سیرت اور ان کا کردار ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہمیں اس ایمان کی دولت کی فکر کرنی چاہیے، اپنی زندگی میں بھی اس کی فکر ہونی چاہیے، اور موت کے لمحات میں بھی رب سے یہی سوال کرنا چاہیے کہ ہمارا دنیا سے جاتے ہوئے جو سب سے آخری کلمہ جو زبان سے نکلے، سب سے آخری بات جو زبان سے نکلے، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اگر انسان کو ساری زندگی نمازوں، روزوں، زکوٰۃ اور حج تمام تر اخلاقیات کے باوجود اگر موت کے وقت انسان کو یہ کلمہ نصیب نہ ہوا یا اس کلمے کا مرتے مرتے وہ رد کر بیٹھا، تو سمجھ لیجیے کہ ساری زندگی کی محنت ضائع اور اکارت چلے گی، کہ پوری کی پوری وہ محنت کہ جو انسان نے اپنی زندگی بھر کی تھی، چاہے وہ نمازوں کی صورت میں ہو، روزوں کی صورت میں ہو، غریبوں کی مدد کی صورت میں ہو، اخلاقیات کی صورت میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر احکام پر عمل کی صورت میں ہو،
یہ تمام تر انسان کو فائدہ اسی وقت دے سکتے ہیں کہ جب انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہے تو پھر یہ یاد رکھیے کہ پھر ان چیزوں کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے، جہاں زندگی میں اگلے دن کی فکر ہو جاتی ہے کہ ایک دن ابھی پورا گزرتا نہیں کہ اگلے دن کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، ایک دن کا کھانا ابھی مکمل کھایا نہیں ہوتا کہ اگلے دن کے رزق کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، ایک دن کہیں ٹریول کیا نہیں ہوتا کہ اگلے دن کی پلاننگ اور اس کی فکر شروع ہو جاتی ہے۔ وہیں ہمارے دلوں میں یہ بات بھی ضرور رہنی چاہیے کہ ہم اپنی موت کے لمحات کی بھی فکر کریں، رب تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اس سے یہ سوال کریں کہ پروردگار تو نے جو احسان ہم پر فرمایا ایمان کی دولت سے مالا مال فرما کر، یہ احسان ہم سے واپس نہ لینا، اپنی اس نعمت کو ہم سے نہ چھیننا، اور کوئی بھی ایسا عمل کہ جس عمل سے تیری یہ نعمت ہمارے ہاتھ سے زائل ہوتی ہو، ہمیں وہ ہر اس کام سے، ہر اس عمل سے ہمیں بچا کے رکھنا، کیونکہ یہی وہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا رب کا احسان ہے کہ جس کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، کہ تمام عبادات اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے بنایا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ انسان اور جن پیدا اس لیے کیے گئے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں، وہ اپنے رب کے حضور اپنے سروں کو سجدے میں رکھیں، اور ظاہر ہے کہ یہ تمام مقصد انسان کی یا جن کی تخلیق کا یہ اسی وقت پورا ہو سکتا ہے کہ جب پیدائش سے لے کر موت تک، یا جب سے اسلام قبول کیا ہو تب سے لے کر موت تک انسان اپنے رب کے عطا کیے جانے والے انعام یعنی دین اسلام پر قائم رہے۔ اگر اس میں کہیں بھی کوتاہی ہو گئی، اسلام سے پھر گیا، اسلام سے منہ موڑ لیا، تو گویا کہ پھر اس نے اپنے رب نے اسے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ مقصد کبھی بھی پورا نہیں ہو پاتا۔ آج کے اس دور میں دین کی تعلیم پر عمل کرنا یقیناً بڑا مشکل ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ صبح میں لوگ مسلمان ہوں گے اور جب شام ہوگی تو کافر ہو جائیں گے، شام میں مسلمان ہوں گے، صبح ہوگی تو کافر ہو چکے ہوں گے، اور انہیں احساس تک نہیں ہوگا، انہیں پتہ تک نہیں ہوگا۔ یعنی آج ہم اس دور میں ہیں کہ جس دور میں دوسری حدیث کے مفہوم کے مطابق حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ دور آئے گا کہ جس میں دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا کہ جیسا اپنی مٹھی میں، اپنی ہتھیلی میں جلتا ہوا انگارہ رکھ دینا۔ آج ہم اسی دور میں ہیں کہ جہاں دین کی تعلیم پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاں کسی گانا بجانے والے کا مذاق نہیں بنایا جاتا، جہاں کسی فحاشی عریانی میں مبتلا شخص کا مذاق نہیں بنایا جاتا، جہاں عجیب و غریب قسم کے فیشن زدہ لباس پہننے اوڑھنے والوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، جہاں مذاق صرف اس کا اڑایا جاتا ہے کہ جس کے چہرے پر نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہو، جہاں مذاق اس کا بنایا جاتا ہے کہ جس کے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، کسی کے قدم اگر شراب خانے کی طرف جاتے ہوں تو مذاق نہیں سمجھا جاتا، اسے برا بھلا نہیں کہا جاتا، اسے فیشن کا نام دیا جاتا۔ کوئی بے حیائی فحاشی میں مبتلا ہو تو اسے فیشن کا نام، جدیدیت کا نام دیا جاتا، اسے ماڈرنزم کا نام دیا جاتا۔ لیکن اگر وہیں کسی شخص کے قدم 5 وقت کے لیے مسجد کی طرف اٹھتے ہوں، اس کا مذاق ضرور بنایا جاتا۔ کوئی اگر اپنے گھروں کی خواتین کو بے پردہ گھر سے باہر لے کر نکلتا ہو، اسے کھلے دماغ کا آدمی کہا جاتا، اسے ماڈرن قسم کا انسان سمجھا اور کہا جاتا۔ لیکن وہ شخص کے جو اپنے گھروں کی خواتین کو پردے کا حکم دے، اسے دقیانوس اور پرانے زمانے کا کہا جاتا۔ آج مذاق اس بات کا نہیں اڑایا جاتا کہ کون شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرے، بلکہ مذاق اس شخص کا اڑایا اور بنایا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس کے بارے میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں ایسا دور بھی آئے گا کہ آج تم عمل کرتے ہو تو تمہیں ایک عمل کا ثواب اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے،
تم ایک سنت پہ عمل کرو تو تمہیں ایک سنت پر عمل کا ہی ثواب ملتا ہے، تمہیں ایک سنت کے بدلے میں فرض یا اور کسی عبادت کا ثواب نہیں ملتا۔ لیکن یاد رکھنا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب میری امت کے لوگوں پر دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا دشوار ہو جائے گا کہ لوگ جو دین پر چلنے کی کوشش کرے گا لوگ اسے مذاق کا نشانہ بنائیں گے۔ اور اس وقت اگر کسی نے میری کسی ایک سنت پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سنت کا نہیں بلکہ 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ آج ہم اسی دور میں کہ جہاں سنتوں کی پابندی کرنے والے مذاق اڑائے جاتے ہیں، جنہیں کوئی اگر اپنے بچوں کو یا خود قرآن کی تعلیم حاصل کرنے جائے تو مذاق بنایا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ لیجیے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں قرآن اٹھا کے پڑھنے والا، یعنی قرآن صرف دیکھنے والا نہیں، آج کے اس دور میں قرآن اٹھا کے پڑھنے والا، یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قرآن اٹھا کے پڑھنے کی وجہ سے رب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کیونکہ آج ہم اس دور میں ہیں کہ جہاں قرآن اٹھانا یہ پرانے زمانے کی باتیں ہو چکی اور سمجھی جاتی ہیں، جہاں قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنا یہ ماڈرنزم کے خلاف ہو چکا ہے، یہ انسان کو دقیانوس بنا دیتا ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احکام پر عمل کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الاسلام بدأ غریبا، کہ بے شک اسلام کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ بھی غربت میں ہوئی تھی، وسیعود غریبا، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایسا دور آئے گا کہ اسلام پھر سے غربت میں پڑ جائے گا۔ یہ غربت وہ غربت نہیں کہ مالی طور پر، یہ جس غربت کی بات کی جا رہی ہے یہ وہ غربت ہے کہ جو انسانی معاشرے میں یعنی مسلمانوں میں عمل کی غربت ہوگی، عمل نہیں ہوگا، عمل کرنے والے کم لوگ ہوں گے، اسلام پر چلنے والے کم لوگ ہوں گے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو وہ اسلام کی غربت کا زمانہ تھا کہ جب گنتی کے چند لوگ حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ وہ وقت جس میں ان نماز پڑھنے والوں پر ان کے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، وہ وقت کہ جب اللہ کی عبادت کرنے والوں کا عین خانہ کعبہ کے اندر مذاق اڑایا جاتا تھا، وہ وقت کہ جب نبی کریم علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہوتے تو حضور کے جسم اطہر پر اجڑی رکھ دی جاتی تھی، وہ وقت کہ جب نبی کریم علیہ السلام دین کی تبلیغ کے لیے کھڑے ہوتے تو حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر ابو جہل حضور کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کے بارے میں کہتا کہ لوگوں اس کی باتیں نہ سننا، یہ ہمارے عرب کا بہت بڑا پاگل ہے، معاذ اللہ۔ وہ وقت اسلام کی غربت کا وقت تھا۔ پھر اسلام کو اللہ نے عروج عطا فرمایا، مالداری عطا فرمائی کہ اسلام نے وہ ترقی اور وہ عروج دیکھا کہ دنیا بھر میں اسلام کے نام کا ڈنکا تھا اور لوگ اسلام پر عمل کرنا فخر سمجھا کرتے تھے۔ پھر حضور کے فرمان کے مطابق آج کا وقت آیا اور آنے والا وقت اس سے بھی برا ہونا کہ جس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ سیعود غریبا، اسلام جیسے اپنے پہلے دنوں میں غریب تھا، اپنے پھر قیامت کے دنوں میں اسلام پھر سے اسی طرح غریب ہو جائے گا۔ آج وہی غربت کا عالم ہے کہ اسلام پر عمل کرنے والے بہت کم پائے جاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے آپ کو بڑی تعداد میں ملیں گے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے والے بہت کم ملیں گے۔ وہ لوگ کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی کروڑوں کی تعداد میں ملیں گے، لیکن وہ لوگ کہ جو اپنے پورے کے پورے کردار میں جنہوں نے اسلام کو ڈالا ہوا ہے، جو اپنے پورے کے پورے کردار سے اپنے آپ کا مسلمان ہونا ثابت کر سکتے ہیں، وہ صحابہ کے اس اولین دور کی طرح گنتی کے گنے چنے لوگ ہی ہوں گے۔ تو آج نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اس دور میں جب اسلام غریب ہو جائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ فطوبى للغرباء، اے میرے صحابہ خوشخبری ہے اس زمانے کے غریبوں کو کہ جو اسلام پر اس کی غربت کے دنوں میں عمل کرتے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول وہ غرباء کون ہیں کہ جنہیں آپ خوشخبری عطا فرما رہے ہیں؟ کہ حضور کا خوشخبری عطا فرمانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوئی اگر عام سا شخص بھی کسی دوسرے کو خوشخبری دیتا ہے تو دل میں ہلچل سی مچ جاتی ہے، دل میں خوشی اور مسرت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن جب بارگاہ رسالت مآب سے خوشخبری عطا کی جائے تو
تو ذرا سوچیں کہ پھر اس خوشخبری کا عالم کیا ہوگا، اور وہ کتنی بڑی نوید اور کتنی بڑی خوشخبری ہوگی کہ جو حضور کی زبان اطہر سے لوگوں کو سننے کو ملی۔ حضور نے فرمایا فطوبیٰ للغرباء، کہ غریبوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا الذین یصلحون اذا فسد الناس، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب زمین میں فساد پیدا ہو چکا ہوگا، لوگ فسادی ہو چکے ہوں گے، لوگ اسلام میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس وقت بھی ثابت قدم رہیں گے۔ تو آج ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم ان غریبوں میں شامل ہیں کہ جو ثابت قدم ہیں، یا ہم ان فسادیوں میں شامل ہیں کہ جو اسلام میں بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں۔ ہمیں اپنی صفوں کا تعین خود کرنا ہے کہ ہمارا شمار اپنے کردار کو دیکھ کر ہمیں خود یہ اندازہ لگانا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کون سی صف میں کھڑے ہیں۔ ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہیں کہ جنہیں حضور نے خوشخبری عطا فرمائی، یا ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہیں کہ جنہیں حضور نے فسادی قرار دیا ہے۔ تو لامحالہ جب اپنے آپ پر اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم کم از کم ان غرباء میں تو نہیں ہیں کہ جنہیں حضور نے خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ ہم تو ان فسادی لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں کہ جو اسلام کا نام لے کر محض اپنا مطلب اور اپنا مقصد پورا کرتے ہیں، جنہیں اسلام اگر یاد آتا ہے تو اپنی میتوں کی بخشش کے لیے، جنہیں اسلام یاد آتا ہے تو اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، جنہیں اسلام صرف اپنی تکلیفوں میں یاد آتا ہے، جنہیں قرآن صرف میتوں کو بخشوانے کے لیے یاد آتا ہے، جنہیں حضور کی تعلیم، حضور کی سنت صرف دوسروں پر اپلائی کرنے کے لیے یاد آتی ہے، جنہیں تمام تر عبادات اس وقت یاد آتی ہیں کہ جب سر پر غم کا کوئی بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، جن کا نمازوں سے، روزوں سے، عبادات سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں، اور جن کا عبادات سے تعلق ہے تو اخلاقیات سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ ہم اگر اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے کردار کو اگر دیکھیں اور ہم اگر ان لوگوں میں شامل ہو گئے کہ جنہیں حضور نے فسادی قرار دیا، تو کل بروز قیامت پھر رب تعالیٰ نے ہمارا حساب و کتاب کس طرح لینا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر ہم اپنے آپ کو کس طرح بے قصور ثابت کر سکیں گے، ہم اپنے آپ کو کس طرح ثابت قدم ثابت کر سکیں گے اگر آج ہم نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ آج کوئی بھی شخص دین کی تعلیم پر، اسلام کی غربت کا عالم یہ ہے کہ دین کی تعلیم پر عمل اس لیے نہیں کیا جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے، اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل اس لیے نہیں کرایا جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے، نماز کے لیے مسجدوں میں اس لیے نہیں آیا جاتا کہ خاندان کیا کہے گا، اپنے شادی بیاہ میں گانے بجانے اس لیے بند نہیں کیے جاتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ تمام تر چیزیں ہم لوگوں کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ پھر ہمارا وہ قدم کب اٹھے گا کہ جو ہم صرف خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کوئی کام کریں گے۔ اور اگر زندگی میں ایسا کوئی قدم نہ اٹھا سکے تو پھر یاد رکھیے کہ پھر ہم ان لوگوں میں شامل کر دیے جائیں گے کہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں فساد پھیلا رہے ہوں گے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ ان من ورائکم ایام الصبر، کہ بے شک تمہارے بعد کچھ ایسے دن آئیں گے، صبر کے دن آئیں گے، الصبر فیہ مثل قبض علی الجمر، کہ جن میں صبر کرنا ایسا ہوگا، یعنی دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا کہ جس طرح کے انگارے کو اپنی مٹھی میں لے لینا۔ حضور فرماتے ہیں للعامل فیہم، اس دور میں کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، حضور فرماتے ہیں کہ اس دور میں جب کوئی دین پر عمل کرے گا، فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ایک اجر نہیں، 2 اجر نہیں، حضور فرماتے ہیں مثل اجر 50 رجلا، کہ ایک بندہ جو ایک نیکی کرے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 50 لوگوں کی نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا، تو اس مشکل وقت میں جو نیکی کرے گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اسے 50 بندوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ اجر 50 منہم، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ انہی لوگوں میں سے 50 لوگوں کا اجر عطا کیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، ان لوگوں کے 50 کا نہیں، بلکہ تم صحابہ میں سے 50 صحابہ کا جو اجر اور ثواب ہے وہ ایک بندے کو عطا کیا جائے گا، کہ جو ایک بندہ اس مشکل وقت میں دین پر عمل کرے گا۔ ذرا سوچیں کہ کہاں صحابہ کرام کو عطا کیا جانے والا اجر
کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک ایک نیکی کے بدلے میں رب انہیں کتنا کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، اور میرے صحابہ میں سے کوئی صحابی مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو وہ ایک سونے کا پہاڑ جو صدقہ کیا گیا اس کا ثواب اس ایک مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کا اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مٹھی جو کا جو ثواب ہے صدقہ کرنے کا ثواب ایک ہمارے ایک پہاڑ سونے کا صدقہ کرنے کے ثواب سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں حضور نے فرما دیا کہ جب دین پر مشکل وقت آن پڑے، اس مشکل وقت میں جو کوئی شخص دین پر عمل کرے، اللہ اسے صحابہ کے 50 صحابہ کے برابر رب اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آج ہمارے لیے یہ موقع بھی ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں کہ جنہیں حضور نے ثابت قدم قرار دیا۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنے کردار کا بغور ہم مشاہدہ کریں، جائزہ لیں، اپنے کردار سے نوچ نوچ کر پھینک دیں ان ساری چیزوں کو کہ جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے۔ وہ غیبت کرنا، وہ چغلیاں کرنا، وہ کسی کی عزتوں کو پامال کرنا، کسی کے حقوق کو تلف کرنا، کسی کے مال اور کسی کی جائیداد پر قبضے کرنا، کسی کے ٹوہ میں لگے رہنا، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے بڑی سختی سے منع کیا تھا۔ آج وقت ہے کہ ان ساری چیزوں کو اپنے کردار سے نوچ کر باہر پھینکیں اور اپنے کردار کو سنواریں اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کے ذریعے، نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے، کہ جب کردار ان تمام خوبیوں سے سنورتے ہیں تو پھر انسان ثابت قدم رہنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق